حضرات ہم اللہ کے نام سے اپنی اس کوشش کا آغاز کر رہے ہیں کہ 3 دنوں میں 5 نشستوں میں سورہ کہف کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی نہایت عظیم صورتوں میں سے درمیانی طوالت بھی ہے اس کی، اور پھر مضامین اور بعض مباحث انتہائی دقیق بھی ہیں اور بحث طلب بھی۔ بھائی ہما السعی منا والاطمئنان من اللہ کے مصداق ہم اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ مصحف میں کس مقام پر ہے اور اس کا کتنا گہرا ربط ہے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل سے۔ یہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا تقریباً نصف ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کا ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے عام طور پر زیادہ نمایاں کر کے لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ تعداد الفاظ کے اعتبار سے وہ قرآن مجید کا عین وصف ہے۔ قرآن مجید 2 حصوں میں منقسم ہے، نصفین میں اس لفظ پر۔ یہ بات اس سے پہلے میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہے اور صرف اس لیے اس وقت اس کا ارادہ کر رہا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے حضرات نئے درس میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں، قرآن مجید ہی کی ایک آیت ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر شے کو، تمام اشیاء کو جوڑوں کی صورتوں میں پیدا کیا۔ تو یہ کچھ قاعدہ اور قانون ایسا اٹل معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی غور کرنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ بعض جگہوں پر تو یہ نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے اور بعض جگہوں پر غور کرنے سے، تدبر کرنے سے واضح ہے۔ مثلا چھوٹی صورتوں میں سے معوذتین، اب یہ ایک جوڑا، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، تعوذ، اللہ کی پناہ میں آنا۔ کن کن چیزوں سے پناہ میں آیا جائے ان کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا۔ ایک وہ آفات ہیں جو انسان کو خارج سے لاحق ہوتی ہے، اور ایک وہ آفت ہے کہ جو خود اس کے اپنے نفس کی گہرائی میں سے ابھرتی ہے، جس میں پھونکے مارتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق شیطان لعین، تو ان اشیاء کو جو خارجی آفات ہیں سورہ فلق میں جمع کر دیا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور دوسری آفت جو خود انسان کے اپنے اندر سے، اس کے نفس میں سے، شیطان کے انگیز کی بنا پر ابھرتی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس کو ایک صورت میں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن یہ کہ 2 حصوں میں منقسم کیا، اور اس طریقے سے معوذتین یعنی 2 صورتیں وجود میں آ گئی کہ جن دونوں کا مضمون تعوذ ہے۔ اسی طرح آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح ایک ہی مضمون گویا کہ چلا، لیکن ان کو 2 صورتوں کی شکل دی گئی تاکہ وہ ایک جوڑے کی صورت اختیار کریں۔ بڑی صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران
جس طریقے سے آخری دو صورتوں کو ہم معوذتین کہتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی دو طویل صورتوں کو حضور نے زہرا وین قرار دیا۔ زہرا کہتے ہیں انتہائی روشن اور چمکدار ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ زہرا وین ہے، دو انتہائی چمکتی ہوئی اور دمکتی ہوئی صورتیں قرآن کی۔ ان میں مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے وہی نسبت جو ہے، جوڑے ہونے کی نسبت وہ موجود ہے، اگرچہ اس وقت میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ان پہلوؤں کو واضح کروں کہ جن کی بنا پر ان میں وہ نسبت جو ہے وہ ماننی پڑتی۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو دو صورتیں قرآن مجید کے بالکل وسط میں آئی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان دونوں کے مابین بھی وہی نسبت موجود ہے، اور یہ ایک نہایت حسین اور جمیل جوڑا ہے قرآن مجید کی صورتوں میں سے، اور یہ دونوں حکمت قرآنی کے دو عظیم خزانے ہیں۔ ان صورتوں میں جو مشابہتیں ہیں یا اس نسبت زوجیت کے جو مختلف نمایاں پہلو ہیں، ان کا میں درس کے دوران حوالہ دیتا رہوں گا، لیکن اس وقت صرف اس کے مطلع اور مقطع کے اندر جو مشابہتیں پائی جاتی ہیں ان پر ضرور توجہ صرف کی۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ مطالع ہیں ان دو صورتوں کے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک صورت کا آغاز ہوا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے، اور دوسری صورت کا آغاز ہو رہا ہے حمد باری تعالیٰ سے، اور ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ اس سے پہلے کئی بار میں نے بیان کی کہ یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ تسبیح باری تعالیٰ سے مراد کیا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، اعتراف کریں، اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے۔ یہ اسی حقیقت کا ایک سلبی رخ ہے، جس حقیقت کا ایجابی اور اثباتی رخ جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کامل کہ وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف۔ ان دونوں سے گویا کہ معرفت باری تعالیٰ کی تکمیل ہو۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث میں آئی کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض۔ تسبیح سے میزان نصف ہو جاتی ہے اور الحمدللہ اس میزان کو پر کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا، اگر یہ بات واقعتاً آپ کے احساسات میں، آپ کے شعور میں پیوست ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے اعلیٰ ہے، منزہ ہے، ارفع، تو گویا کہ معرفت باری تعالیٰ کا ایک حصہ آپ کو حاصل ہے۔ اور جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ہر خیر، ہر خوبی، ہر حسن، ہر کمال، تمام محاسن اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے، تو گویا کہ معرفت خداوندی کی تکمیل ہو گئی۔ یہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ یہ نصف میزان ہے، اور الحمدللہ سے، حمد باری تعالیٰ سے میزان پر ہو۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا۔
حضور کی دو بڑی بڑی نسبتیں، دو بڑی بڑی حیثیتیں کہہ لیجیے۔ آپ کی ایک نسبت یا ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اور دوسری حیثیت یا دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہاں دونوں آیتوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا، اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر جا کر یہ بات کھلی۔ تیسری نسبت یہ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر ہے حضور کے معراج کا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا جانا تمہید تھا آپ کے اس سفر کی، اس آسمانی سماوی سفر کی جسے ہم معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ایک میں وہ عروج اور صعود کا ذکر ہے اور دوسرے میں نزول کا ذکر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا، آپ بلندیوں پر لے جائے گئے اور قرآن مجید بلندیوں سے نازل ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے دو بدلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے، اور ان میں دیکھیے کہ وہی نسبت ریسیپروکل نسبت جو ہوگی، عکسی نسبت بھی پائی جائے گی کہ جو زوجین میں لازماً پائی جاتی ہے، اور مشابہت بھی ہوگی جو کہ ہر چیز کے جوڑے کے اندر مشابہت کا پہلو بھی لازم ہے۔ اب ذرا نقطے پر آئیے، دونوں صورتوں کی آخری آیات توحید کے عظیم خزانوں پر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس آیت مبارکہ کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو واقعتاً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت سورہ اخلاص کے ہم وزن ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر لطف یہ ہے کہ یہ بھی اسی لفظ قل سے اس کا آغاز ہوا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ میں اب اس کے مفاہیم پر بحث نہیں کرنا چاہتا ورنہ تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا۔ باندھنا تعامل ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ اور شرک کی بہت سی اقسام کی بڑی پرزور نفی ہے کہ جس پر یہ آیت مبارکہ مشتمل ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت اکثر حضرات کو یاد ہوگی، مجھے یہ امید ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہی لفظ قل ہے جس پر اس سورت کی آخری آیت کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ آیت بھی اسی طریقے سے شرک کی بڑی پرزور نفی کرتے ہوئے توحید کا اس بات ہے۔ تو جس طرح کی مشابہت ان دونوں صورتوں کے مطالعے میں ہے، اسی طرح کی گہری مناسبت اور وہی نسبت ان دونوں صورتوں کے مقاصد میں ہے، دونوں صورتوں کی آخری آیات میں ہے۔ اور یہاں بھی ایک اور باریک نقطہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ شرک کی اگرچہ متعدد اقسام ہے، اگر گننے میں آئے تو واقعہ یہ ہے کہ شرک کی اقسام کا احسان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا احسان ممکن نہیں، اور اللہ کے ہر نام نامی اور ہر صفت گرامی کے ساتھ کوئی شرک کا پہلو وابستہ کیا جا سکتا ہے۔
اسی طریقے سے شرک کی اقسام کا احساس بھی ممکن نہیں، لیکن یہ کہ ان تمام اقسام کو اگر آپ نگاہ میں لائیں گے تو دو حالتوں سے وہ خالی نہیں ہوتے۔ شرک میں لازماً ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پائی جاتی ہے، یا تو خالق کو اس کے مقام بدن سے گرا کر مخلوق کی سطح میں لا پڑا دیا جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی اعتبار سے، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے برابر بٹھا دیا جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اگر آپ پائیں تو اسے کہیں کہ ایک وہ نزولی ہے اور ایک صعودی ہے، مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کا ضد یا نصف یا ہم کفو یا ہم جنس بنا دینا، یہ شرک کی ایک قسم ہوگی، اور خالق کو اس کے مقام بدن سے گرا کر کسی اعتبار سے اس کی ذات یا صفات یا حقوق یا اختیارات کسی پہلو سے مخلوقات کی صف میں لا کھڑا کرنا، یہ شرک کی دوسری قسم ہے۔ اب آپ غور کیجئے، سورہ بنی اسرائیل میں اس قسم کے شرک کی نفی ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ مخلوقات پر اسے قیاس نہ کرو اور اسے اپنے خیال میں اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی سب میں رکھ نہ پاس ہو۔ اور دوسرے کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ کہ مسیح کو ابن اللہ بنا دیا گیا، عزیر کو ابن اللہ بنا دیا گیا، کسی کو خدا کا اوتار بنا دیا گیا۔ یہ ہے مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر نہ بٹھانا، جس کی نفی کی جا رہی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو وہی نسبت سعودی یا نزولی، یا خدا کو گرایا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے مخلوقات کی صف میں کسی پہلو یا کسی اعتبار سے، یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر بٹھایا جاتا ہے کسی پہلو یا کسی اعتبار سے۔ ایک کی نفی جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں انتہائی جامعیت کے ساتھ ہو گئی، اور دوسرے کی نفی بلکہ دوسرے کا سد باب انتہائی کلی انداز میں سورہ کہف کی آخری آیت۔ تو میں نے اس وقت ان دونوں صورتوں کے مابین جو مشابہتیں ہیں اور ان میں جو وہ نسبت پائی جاتی ہے، اس کا صرف ابتدائی آیت سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی اور آخری آیات سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک نمایاں چیز اور بھی ہے، اور وہ بالکل سامنے کی بات ہے، حجم کے اعتبار سے بھی یہ دونوں صورتیں ہم بدل ہیں۔ 12 رکوع سورہ بنی اسرائیل کے، 12 رکوع سورہ کہف کے، تعداد آیات میں ایک کا فرق ہے، 111 آیات سورہ بنی اسرائیل کی، 110 آیات سورہ کہف کی۔ بات اور پہلو تو بڑے نمایاں، سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس آیا ہے، اور سورہ کہف کے بھی 7ویں رکوع میں وہی قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل نمایاں ہے، ذرا سا بھی انسان کے ذہن میں اگر دونوں صورتیں ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں، ذرا آیات سے نکل کر اب رکوعوں پر آئیے۔ پہلے اور آخری دونوں رکوعوں میں یہود کی تاریخ کے کچھ واقعات بیان ہوئے۔ پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہاں سے چلی اور وہ بات جو ہے پھر وہ گزرتی ہوئی تاریخ کے مختلف ادوار سے اور ان پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں فرمایا گیا کہ 2 مرتبہ تم پر ہمارے عذاب کے توڑے پڑ چکے ہیں، اور اب پھر تم ایک دوراہے پر یا چوراہے پر کھڑے، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے۔ اٹھاوت کو تم رحمت ہو، تم اپنے رب کی رحمت میں اب بھی آ سکتے ہو اگر تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لو، تو اب بھی تمہارے لیے ممکن ہے۔
جیسا کہ وہ جگر کا شعر میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں کہ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب آثاركم ان يرحمكم وان متم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما۔ تو یہ دھمکی اور یہ تہدید اور یہ انتباہ ہے جو بنی اسرائیل کو کیا گیا، اور پھر آخر میں جا کر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو حالات و واقعات ہوئے، آخری رکوع میں اختصار کے ساتھ ان کو بیان کیا اور فرما دیا کہ جب وہ وقت آئے گا ہم تم سب کو لپیٹ کے پاس کر لیں۔ میں ان کی بھی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں یہود کی تاریخ کے بعد ادوار کا حوالہ دیا گیا اور ایک تہدید اور انتباہ اور دھمکی دی گئی کہ یہ آخری وقت ہے تمہارے لیے، اگر تم اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راہ برگاہ ہو۔ سورہ کہف میں دیکھیے کہ اس کے بھی پہلے اور آخری رکوع میں اہل کتاب کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر صرف اس وقت کے ساتھ کہ یہاں نام نہیں لیا گیا، تدبر سے غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کے پہلے اور آخری رکوع میں نصارہ کا ذکر، ان کے شرک کا ذکر، وہ بدترین شرک جو انہوں نے کیا اور وہ سب سے بڑی جسارت اور ڈھٹائی جو انہوں نے کی، سب سے عریاں گستاخی جس کے وہ مرتکب ہوئے، اس کا ذکر کیا گیا اور ان کو بھی دھمکی سنا دی گئی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے رنج اور صدمے سے، ان کے آثار پر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس بات پر جو بات کہ اب آپ پیش کر رہے ہیں، جو قرآن یہ احسن الحدیث ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو یہ حاضر حدیث اگر اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر جو ہلاکت خیزی آئے گی اور جو بربادی اور جو تباہی آئے گی روح ارضی پر، اس کے تصور سے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک۔ اور پھر اسی کا ذکر ہے آخری حصے میں بھی جا کر، یہ جب ہم پڑھے تھے اس مقام تک پہنچیں گے تو میں وہاں واضح کروں گا۔ اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں باقاعدہ نام لے کر یہود کی تاریخ کے بعد ادوار کا ذکر کیا گیا اور انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر تم اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے رحمت خداوندی سے کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں اگر تم ایمان لے آؤ تو اب بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتے۔ اور یہی بات سورہ کہف کے ابتدائی اور آخری حصے میں نصارہ کے بارے میں کہی گئی، اگرچہ وہاں لفظ نصارہ کہیں نہیں آیا، اور یہ بات غور و فکر سے معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات سے ہوئے سخن جو ہے وہ عیسائیوں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، جن دونوں صورتوں کے جو حدود ہیں ان کے باقی رب اور تعلق کو سمجھ لیں۔ میں نے آج اپنے جمعے کے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا، اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حدیث کے حوالے سے اسے سمجھیں۔ وہ حدیث میں نے اپنے کتاب سے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں نقل کی کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، یہ دل جو ہے ان پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جبکہ اس پر مسلسل پانی پڑتا ہے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، فطری طور پر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، ہوا اور کیا گیا کہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، حضور اگر لوہے پر زنگ لگتا ہے تو ہم اس زنگ کو دور کر دیتے ہیں، کوئی سیکل کوئی پالش کسی طریقے سے، بہرحال تدبیریں موجود ہیں کہ اس کو دوبارہ چمکا لیا جائے۔ تو اگر دلوں پر بھی زنگ آتا ہے تو پھر اس کے لیے پالش کون سا ہے، اس کا فیصل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھو،
یہ بات مستحضر رہے کہ یہ دنیا جائے قرار نہیں، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ راستہ ہے۔ کن فی الدنیا کا غریب العابر سبیل، یہ تمہارا گھر نہیں، یہ تمہارا وطن نہیں، یہاں تو تم اجنبی ہو یا راہ کرتے مسافر ہو، اس سے زیادہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ بات صورت اسے چھوڑ کر جانا، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام کرو۔ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی یہ دو چیزیں اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ تانے بانے کے طریقے پر 14 میں نے آج صبح جب میں نوٹ کر رہا تھا تو 14 مقامات نوٹ کیے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے کہ جہاں قرآن مجید کا ذکر آیا، ہر پہلو سے آیا۔ یہی کتاب ہدایت ہے، یہی بشیر ہے، یہی نذیر ہے، یہی شفاء لما فی الصدور ہے، یہی رحمت ہے، یہی حکمت ہے، یہی حضور کا سب سے بڑا روزہ ہے، یہی ہے جو حضور پر سب سے بڑا اللہ کا فضل ہوا۔ کتنے مختلف پہلوؤں سے، اور پھر ہدایت خاص طور پر فجر کے وقت اس کی تلاوت کا اہتمام کرو، راتوں کو کھڑے رہو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، راتوں کو جاگو، اس کو لے کر کھڑے ہو اپنے رب کے حضور میں، اور جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو رجوع کرو اسی کتاب کی طرف، قرآن مجید کا ذکر۔ آج بھی میں نے جمعے کی تقریب میں وہ آیات نقل کی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا عمود، اور اس کے بالمقابل سورہ کہف کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تانے بانے کی طرح پر گنا ہوا ہے یہ ذکر کہ اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ نہ پاؤ، اس دنیا کی چہل پہل، اس کی زینت، اس کی رونقیں، اس کی زیبائشیں اور آرائشیں واقعتاً دل کو موہ لینے والی ہیں، تمہیں رجھا لینے والی ہیں اپنے اوپر، لیکن یہی ہلاکت ہے اور یہی تباہی ہے اور یہی بربادی ہے۔ اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھو۔ حیات دنیاوی کے لیے تمثیل بیان ہو رہی ہے، مال و اسباب دنیاوی، وسائل و اسباب دنیاوی کی حقیقت کھول کر بیان کی جا رہی ہے۔ کہیں حضور سے کہا جا رہا ہے آپ ان سرمایہ داروں یا بڑے بڑے چودھریوں کے پیچھے زیادہ نہ پھریے، زیادہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے۔ مبادہ دیکھنے والے کہیں یہ سمجھے کہ آپ کی دنیا کی زینت سے ترید و زینت الحیات الدنیا، کہ کہیں دیکھنے والوں کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ بھی شاید متاثر ہو گئے دنیا کی اس رونق سے اور دنیا کی اس چہل پہل سے اور دنیا کی زینتوں سے اور اس کی آرائشوں سے۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ معلوم ہوا کہ یہ مضمون جو ہے اس سورہ کہف کے اندر تانے بانے کے طریقے پر ہے، مختلف اسلوبوں سے، تمثیلوں سے، حکایتوں کے انداز میں دنیا کے ظاہر پر سے پردہ اٹھا کر اس کی حقیقت کو کھولا گیا تاکہ انسان اس دنیا پر ریجھے نہ اور اسی میں گم ہو کر نہ رہ جائے اور اسی عروج سے ہزار داماد کی دوسرے گراگیر کا اسیر ہو کر نہ رہ جائے، اس لیے کہ یہی ہلاکت ہے، یہی بربادی ہے، یہی تباہی۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تمہارا اصل مرض یہی تو ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور اس آخرت کو تج دیتے ہو، اسے پسے پشت ڈال دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری ساری گراوٹ، تمہارے خیال اور عمل کی تمام پستیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو اور اس کی چمک دمک اور چہل پہل کو، درا حالے کہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور کہیں بہتر۔ یہ جو دو آیتیں میں نے قرآن مجید کے آخری حصے سے کوٹ کی، معلوم ہوا کہ اصل گمراہی یہی ہے، سارے فساد کی جڑ ہے۔ لیکن اسی ایک بات کو ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، اس سورہ مبارکہ میں مختلف اسالیب سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اس دنیا کے چھل اور فریب میں نہیں آنا ہے، اس کے ظاہر پر نہیں ریجھنا ہے،
بلکہ یہ بات مستقبل رکھنی ہے کہ میرا اصل گھر آخرہ بین الدار الآخرہ کا لہر حیوان لوکان یعلمون. تو یہ جو دو مضامین ہیں ان دونوں صورتوں میں، ان کے بغیر نسبت جو ہے وہ حضور کی اس حدیث، حضور کے اس فرمان مبارک کے حوالے سے ذہن میں محفوظ کی جا سکتی ہے کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس تمہید کے بعد اب سورہ کہف پر ذرا نگاہوں کو مرتکز کیجیے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے شان نزول سے متعلق جو ایک روایت ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. علامہ ابن جریر نے بطریق اسحاق حضرت اکرمہ کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک مشاورتی اجتماع منعقد ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضور کے قیام مکہ کے آخری دور کے واقعات میں سے کہ جبکہ وہ کشمکش اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. انہوں نے ایک مشاورت منعقد کی اور یہ طے کیا کہ ایک وفد بھیجا جانا چاہیے یہود کی طرف. ہمارے لیے تو یہ معاملہ بالکل نیا ہے، یہ نبوت، رسالت، کتاب ہم نے تو نہ کبھی سنی اور نہ کبھی ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے 2000 برس سے زائد بیت گئے تھے کہ ذریت ابراہیمی کی اس شاخ میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا. وہ نبوت اور رسالت اور انزال و تنزیل کتب کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا بنی اسرائیل میں. حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب سے جو نسل چلی ان کے اندر یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں ہمیں یہود سے کچھ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، وہ ان چیزوں سے واقف ہیں، ان کو جانتے ہیں. تو دو افراد گئے اور دونوں حضور کی مخالفت اور عداوت میں بہت نمایاں، نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط. یہ دوسرا شخص تو وہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے شانہ مبارک پر جبکہ آپ سجدے میں تھے اونٹ کی نجابت بری اوڑی لا کر رکھی تھی. یہ ہے وہ بدبخت اور شقی القلب. یہ دونوں افراد گئے، احبار یہود کے جو علماء تھے مدینے کے، ان سے ملاقاتیں کی کہ اس طرح کی صورتحال سے ہم دو چار ہیں. تو انہوں نے 3 سوال امتحاناً ان کو بتایا کہ تمہارے وہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ 3 سوال ان سے پوچھو، اگر تو وہ ان کا تشفی بخش جواب دے دے تو پھر تو نبی ہے، پھر ان کو مان لینا چاہیے. لیکن اگر وہ جواب نہ دے پائے تو پھر اپنے وہ دعوی نبوت میں سچے نہیں. ایک تو ان سے پوچھو کہ وہ نوجوان کیا کون تھے، ان کا کیا واقعہ تھا جو کہیں غائب ہو گئے تھے، اور دوسرے ان سے یہ پوچھو کہ وہ کون تھا جو مشرق و مغرب میں پھر گیا تھا، اور تیسرے ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے. یہ 3 سوالات یہ وفد وہاں سے سیکھ کر آیا اور پھر یہ سوالات قریش مکہ کی طرف سے حضور کے سامنے پیش کیے گئے. حضور نے اس خیال سے کہ وہی آتی ہی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، تو اس بے دھیانی یا بے توجہی میں یہ فرما دیا کہ میں کل اس کا جواب دے دوں گا. لیکن اس پر کچھ گرفت ہوئی اور 15 دن تک وحی نہیں آئی، حضرت جبرائیل نہیں آئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی آکورڈ پوزیشن رہی ہوگی ان 15 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تالیاں پیٹی جا رہی ہوں گی، استہزائیہ جملے کہے جا رہے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری جیت ہو گئی، ہماری فتح ہو گئی، اور اب تو فیصلہ ہو گیا ہمارے اور محمد کے مابین. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی جیت میں اور کس طرح کی کوف کے ساتھ پہنچا. بہرحال 16ویں دن حضرت جبرائیل تشریف لائے اور یہ سورہ کہف بھی آئی، اور اس کے علاوہ وہ آیات بھی جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے تو یہاں نہیں پڑھی. یہ میں اس خیال سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں تو ہم نے مسلسل قرآن مجید پڑھا ہے، سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کے بعد سورہ کہف پڑھی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور 2 سوالوں کا جواب
کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے، وہ جو مشرق و مغرب میں فاتح کی حیثیت سے پھر گئے تھے، ان کے حالات کیا تھے؟ ان کا جواب ہے کہ جو سورہ کہف میں دیا گیا۔ یہ ہے شان نزول کی ایک روایت سورہ کہف۔ دوسری بات سورہ کہف کے بارے میں جو بڑی اہم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مطالعے سے قبل اس سلسلے میں بھی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ خبر دی کہ اس دنیا کے آخری دور میں ایک عظیم فتنہ رونما ہو، یہ فتنہ دجالی۔ مختلف الفاظ آتے ہیں اور مختلف احادیث میں اس کی مختلف تفاصیل آئی، لیکن یہ کہ کوئی عظیم فتنہ۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دجال کوئی ایک نہیں ہوگا، سلاسون دجالون، دجال بہت سے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا دجال بھی ہوگا۔ تو ایک تو ہے اشخاص دجال اور ایک ہے دجالی فتنہ، اس کے اوصاف اور اس کے خصائص کیا ہو، جس کی مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں مختلف پہلو آئے ہیں تفسیر کے اعتبار سے۔ یہاں صرف یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ متعدد احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کہف کی بڑی تاثیر ہے اس معاملے میں کہ یہ انسان کو دجالی فتنے کے اثرات سے بچانا۔ یہ ایک ڈھال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دجالی فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ سورہ مبارکہ ایک عظیم ڈھال کی حیثیت سے اس کے ہاتھ میں گویا کہ اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک فضل۔ چنانچہ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام احمد، ان چاروں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، حضور کے یہ الفاظ مبارک کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عاصم من الدجال۔ یہاں لفظ حفظ آیا ہے، یاد کر لینا۔ ویسے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے قرون اولا میں، دور اول میں، یہ حفظ کے معنی صرف الفاظ کا حفظ نہیں تھا، بلکہ الفاظ کا بھی حفظ ہو، اس کے مفہوم کو بھی مستعد رکھا جائے۔ بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، میں نے وہ اپنے اس کتاب میں بھی وہ روایت نقل کی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ حفظ میں وہ حضرات اس کو بھی شامل سمجھتے تھے کہ ان آیات یا اس صورت میں جو عمل آیا ہے اس عمل کو بھی ہم اپنے کردار کا جز بنائیں۔ تو یہ حفظ ہے قرآن کا کہ اس کے الفاظ آپ کے حافظے میں، اس کا مفہوم جو ہے آپ کے ذہن میں، اس کا عمل آپ کی سیرت و کردار کے اندر جذب ہو جائے اور یہ پوری طور سے آپ محافظت کر رہے ہو، تو یہ ہوگا حقیقت میں حفظ۔ اب اس دور میں حفظ یہ ہے کہ الفاظ قرآنی آپ کو یاد ہو۔ اکثر و بیشتر الفاظ وہ ہے کہ جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ آج کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے، اور ہمارے دور اولین میں اس لفظ حفظ کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عاصم من الدجال، کہ جو محفوظ کر لے گا ان 10 آیات کو جو سورہ کہف کی ابتدا میں آئی ہے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دجال سے محفوظ ہے۔ اسی طرح امام مسلم، امام نسائی اور امام احمد، ان تینوں نے ایک اور بھی نقل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف عاصم من فتنۃ الدجال، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھا کرے گا اس شخص کو امید ہے اس کے بارے میں کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے۔ مسند احمد میں ایک اور روایت بھی آئی ہے جس کے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور پچھلی آیتوں کو پڑھے گا اس کو سر سے قدم تک ایک نور عطا۔ متعدد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا کرے۔
تو یہ روایات جو ہے اس سورہ مبارکہ خصوصاً اس کے پہلے اور آخری حصے کی فضیلت اور اس کی عظمت کو خاص طور پر بیان کر رہی ہیں. اس لیے مزید توجہ کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ ہمیں ان آیات کو سمجھنا چاہیے. فرمایا کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. حمد کا ترجمہ ایک لفظ میں ہم تعریف سے کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محض لفظ تعریف حمد کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. تعریف بھی عربی کا لفظ، حمد بھی عربی کا لفظ، ثنا بھی عربی کا لفظ، اور کسی زبان کے دو الفاظ آپ کو معلوم ہے، یہ قاعدہ کلیہ کہ بالکل مترادف نہیں ہوتے. مولانا فراہی اور مولانا اصطاحی کی تحقیق یہ ہے کہ عربی زبان کے دو الفاظ کو جمع کر دیا جائے تو وہ حمد کا مفہوم ادا کرتے ہیں. ایک شکر اور دوسرے ثنا، ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو انتہائی جامع تصور جو بنے گا وہ لفظ حمد سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے. یعنی تمام شکر و سپاس اور تمام ثنا و تعریف سزاوار ہے اس اللہ کو، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کمی نہیں. لفظ الحمدللہ کے بارے میں ابتدا کر چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ الحمدللہ تملأ المیزان وتملأ ما بین السماوات والارض، اس سے ذرا اس کلمہ مبارکہ کی عظمت کو دوبارہ سمجھیں. ویسے مسلم شریف میں مستد احمد میں یہ روایت ہے حضرت سمرہ بن جندب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کو چار جملے بہت ہی عزیز ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. یہ چار کلمات اللہ کو انتہائی معلوم. بخاری شریف کی آخری جو آیت ہے، آخری جو حدیث روایت ہے، اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ تو اس نے ایک ہی کلمے میں متعدد حقائق کا اعتراف کیا. صرف رزق نہیں ہے، نہ معلوم کن کن پہلوؤں سے اس کائنات کے کن کن گوشوں سے ہمیں فیض پہنچ رہا ہے اور ہماری ضروریات جو ہے وہ بہت پہنچائی جاتی ہے. تو چاہے کسی بھی سلسلے سے ہو کر اور کسی بھی طویل سلسلہ اسباب کی کڑی سے ہو کر کوئی شے مجھ تک پہنچ رہی ہو، ان تمام کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. یہ دو حقائق ہیں جو الحاد اور شرک دونوں کی جڑ کاٹتے ہیں. ساری تعریف اسی کو سزاوار اور سارا شکر اسی کو سزاوار. وہی حقدار ہے کہ شکر اس کا کیا جائے، اس لیے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو کچھ ہمیں پہنچ رہا ہے، اس کا منبع اور چشمہ اسی کی ذات ہے. اور ہر شے کو جسے بھی دیکھ کر کہیں محسوس ہو کہ کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے، تو اس شے کی تعریف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ہستی کی تعریف ہونی چاہیے کہ جو منبع ہے اس کمال کا اور اس. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہے مظاہر پرستی اور ایک ہے یہ حقیقت بھی نہیں کہ آپ نے ایک پھول کو دیکھا، اس میں آپ کو حسن نظر آیا، اس میں آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، لیکن آپ نے اس کی تعریف نہیں کہی بلکہ کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ آپ نے ایک ہی کلمے میں کتنی بڑی چھلانگ لگائی کہ دیکھا آپ نے اس پھول کو، اگر حسن ہے، خوش رنگی ہے، خوشبو ہے تو بظاہر تو پھول ہے، لیکن آپ نے یہ اعلان کیا کہ اس کا منبع اور سرچشمہ
اس کے اندر کوئی خوبی نہیں، خوبی در حقیقت اس کے خالق کی ہے، اس کے باری اور مصور کی ہے، اس لیے کہ تصویر کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال در حقیقت مصور کا ہوتا۔ تو الحمدللہ یہ وہی کلمہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا، یہ دو پہلوؤں سے الحاد اور شرک دونوں کی نفی کر دینے والا ہے کہ ہماری ربوبیت کے جتنے بھی سامان ہمیں مختلف سلسلہ اسباب سے ہو کر پہنچ رہے ہیں، ان سب کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، لہذا سارا شکر جو ہے وہ اسی کے لیے۔ اور اس کائنات میں جہاں کہیں کوئی حسن اور کمال کا مظہر نظر آ رہا ہے، چونکہ اس کمال اور حسن کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، لہذا ساری تعریف اور ثنا کا مستحق ہوئی۔ اب خاص طور پر اس آیہ مبارکہ میں جو یہ حمد ہو رہی ہے، اس کا تعلق نوٹ کیجئے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ جو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، یہ اس کے اس احسان پر، احسان عظیم پر کہ اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا منظر جس کی طرف اشارہ کرتی ہے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے رحمان میں اللہ کی رحمت کا جو نقشہ سامنے آتا ہے، وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس میں جوش ہو اور ہیجان، وہ کیفیت ہے اللہ کی صفت رحمت کی جو اس میں رحمان میں سامنے آتا ہے۔ اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر الرحمن علم القرآن کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی۔ یہ ہے در حقیقت وہ جملہ کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کو جوڑ دیا ہے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل سے۔ ایک تو ذرا ظاہری اس تعلق کو نوٹ کیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ایک امر پر، ایک حکم پر مشتمل ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو الحمدللہ، اور اسی حکم پر عمل سے اگلی سورت شروع ہو گئی الحمدللہ۔ ایک تو ان دونوں الفاظ نے ظاہری طور پر ان دونوں صورتوں کو آپس میں مربوط کر دیا، اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بنی اسرائیل میں ابتدا سے لے کے انتہا تک قرآن مجید اور اس کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی تاثیر اور اس کا اعجاز، یہ مختلف پہلو ہے کہ جن سے قرآن مجید کی عظمت کو واضح کیا گیا، اور ان تمام کو سمیٹ کر یہاں ایک کلمے میں ان سب کی طرف اشارہ کر دیا گیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ کتاب جو شفاء لما فی الصدور بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وہ کتاب کی جو حکمت کا خزانہ بھی ہے، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وہ کتاب کی جو بشارت دیتے ہوئی آئی ہے اور جو انذار کرتے ہوئے آئی ہے، جو پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اس کتاب کے نازل کرنے والے کے لیے تمام صفات اور شکر، اور اس کتاب کے نازل کرنے والے کا ایک احسان عظیم نوع انسانی پر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حضور کے لیے یہ نسبت عبدیت، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت توجہ طلب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں عنایت اور شفقت اور التفات کا پہلو آتا ہے حضور کے لیے اللہ کی طرف سے، وہاں آپ نوٹ کریں گے کہ بجائے رسول یا نبی کی نسبت کے نسبت عبدیت کو نمایاں کیا۔ میں اشارہ کر چکا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ حدید میں فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انتہائی التفات اور محبت اور شفقت اور عنایت
یہ پہلو جہاں پر ملیں گے وہاں نسبت عبدیت کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ عبدیت کا لفظ آ رہا ہے شرک کی اس نوع کے سبزیباب کے لیے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا اول و آخر جو ہے مربوط ہوتا ہے اس لفظ عبد سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد ہے۔ وہ چاہے معراج میں پہنچ گئے سدرۃ المنتہا یا اس سے بھی آگے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی عبد ہی رہے گا۔ اور چاہے ہر شب کی پچھلی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہو آسمان دنیا تک، لیکن اس نزول ہلال کے باوجود رب ہی اور رب تو رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى۔ ان دونوں میں اگر کہیں معاملہ گڑبڑ کر دیا اور کہیں کسی پہلو سے عبد کو معبود بنا دیا تو یہی ہلاکت ہے، یہی بربادی ہے، یہی تباہی۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے قرآن مجید عام طور پر بھی اور خاص طور پر ان دو صورتوں میں کہ جن میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شرک کی مختلف صورتوں کا ابطال کیا گیا اور ان راستوں کا سدباب کیا گیا ہے جہاں سے کہ یہ شرک نقد زنی کرتا ہے ایمان کے خزانے میں، تو ان کے لیے خاص طور پر ان دونوں کے مطالعے میں اس نسبت عبدیت کو معلوم ہے۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ ہے، علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبد دیگر عبد ہوں چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر۔ حضور کی عبدیت کو اپنی عبدیت پر قیاس نہ کیجیے، یہ پھر قیاس میں الفارق ہو جاتا ہے۔ ہم بھی بندے ہیں لیکن نہ معلوم کس کس چیز کے بندے ہیں۔ ہم حرص و ہوا کے بندے، ہم درہم و دینار کے بندے، ہم مصلحتوں اور منفعتوں کے بندے، ہم اپنی برادری کے رسوم کے بندے اور اپنے زمانے کے چلن اور رواج کے بندے، نہ معلوم کن کن چیزوں کی بندگیوں کے خلاف ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے۔ اب تو وہ ہے کہ جو تمام بندگیوں کے قلادے اپنے گردن سے نکال دے اور محض ایک رہ جائے قلادہ صرف اللہ کی بندگی کا، وہ ہے عبد ما سراپا انتظار منتظر۔ ابن سینا کا ایک کلمہ ہے بہت عمدہ جملہ، اگر تم بھی کہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے کبھی کوئی حصہ تمہیں بھی ملے، فجاہد فی خلواتک، تو تنہائیوں میں مجاہدے کرنے پڑیں گے۔ فلعل ساعة تلمع لک، تو ہو سکتا ہے شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے، شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے، تجلیات ربانی سے کوئی حصہ تمہیں مل جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ شب معراج میں ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان کی آمد ہے، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ما سراپا انتظار، ہم تو سراپا انتظار ہے کہ کبھی تجلیات ربانی سے کوئی کرن جو ہے ہمارے لیے بھی چمک اٹھے، اور وہ منتظر ہے آسمانوں پر ان کے استقبال کی تیاری۔ تو عبدیت کو اپنی عبدیت پر قیاس نہ کیجیے، لیکن یہ بھی ہے کہ العبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل، ان دونوں کو اگر گڑبڑ کر دیا جائے، اب یہ معاملہ ہے وہ تلوار کی دھار والا کہ اگر ادھر کہیں افراط ہو جائے تب بھی ہلاکت و بربادی ہو، اور اگر کہیں ادھر تفریق ہو جائے تب بھی ہلاکت و بربادی۔ یہی بات میں نے ابھی 76 میں عرض کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی جو الفاظ آئے قل انما انا بشر مثلکم، اس میں بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کو اس طرح کی مثلیت تامہ اور مثلیت کاملہ نہ سمجھیے کہ بالکل اپنے اوپر قیاس کر لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مثلیت ہے اس اعتبار سے کہ بشر ہیں، نسل آدم کے فرد ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بطن سے تولد ہوئے، اسی گوشت پوش سے بنا ہوا ہے سراپا، خون ہی ہے کہ جو جسم میں سرایت کیے ہوئے، کھانا پینا بھی ہے، بازار کا گھومنا پھرنا بھی ہے، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔
لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہ سمجھ بیٹھنا کہیں کہ بعین ہی اپنے اوپر قیاس کر لو. صوم وصال سے حضور نے دوسروں کو روکا اور خود صوم وصال رکھتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مثل یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا. اب یہ کون سا کھلانا پلانا ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ خصائص نبی. ہماری بھی آنکھیں ہیں اور محمد کی بھی دو آنکھیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان آنکھوں سے صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت سے بھی دیکھتے ہیں. تو فرق ہے. یہ خصائص نبوت جو ہے ان کی نفی نہیں کی جا سکتی. مثلیت ہے ایک پہلو سے، یعنی یہ کہ بہرحال بشریت ہے. اگر ان حدود سے نکال دو گے، الوہیت کو شامل کر دو گے، تب ہلاکت اور بربادی. اور کل کے کل اپنے اوپر قیاس کر لو گے تب بھی محمد کے بے خبر مقام محمد عربی، تب وہ دوسرا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. اذان ہو رہی ہے تو ابھی ہم یہاں تک پہنچے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سارا شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتاری اپنے بندے پر الکتاب. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ذرا لفظ الکتاب پر اس پہلو سے بھی غور کر لیجیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب عطا کی اور ٹھہرایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کی. وہاں تورات کے لیے لفظ یہی الکتاب ہے اور یہاں یہ الکتاب کا لفظ قرآن مجید کے خلاف. اس سے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی تمام کتابیں جو وقتاً فوقتاً نازل ہوئی، یہ بات تو ذہن میں ہوگی کہ کچھ تو صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی مختلف اوقات میں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. یہ 4 کتابیں ہیں اور صحف ابراہیم اور صحف بہت سے انبیاء کو جو صحیفے دیے گئے، ان سب کو مجموعی طور پر ہم الکتاب، اس لیے کہ سابق کتابیں در حقیقت اسی کتاب کے سابق ایڈیشن تھے. وہی شریعت خداوندی، وہی ہدایت خداوندی تاریخ انسانی کے مختلف مراحل پر انسان کی ذہنی یا سماجی ارتقاء کی مناسبت سے ان کے لیے جو ہدایت اور جو احکام نازل ہونے لگے وہ در حقیقت تمام اسی الکتاب کے اجزاء. فرق یہ ہے کہ وہ الکتاب جو موسیٰ کو دی گئی تھی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی ہدایت موقت بھی تھی، ایک خاص وقت تک کے لیے تھی، اور دوسرے یہ کہ اس کی ہدایت ایک خاص قوم کے لیے تھی. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی اور اسے ٹھہرایا ہدایت اور رہنمائی بنی اسرائیل کی. یہ 2 اس میں حدود جو ہے وہ پیش نظر رہنے چاہیے. یہ وہ ہدایت نامہ ابدی نہ تھا بلکہ موقت تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ پوری نوع انسانی کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا. جبکہ یہ جو آخری اور کامل ہدایت نامہ الکتاب کا یہ آخری اور مکمل ایڈیشن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ ابد الآباد تک کے لیے بھی ہے اور پوری نوع انسانی کے لیے بھی. ہدی للناس، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر نازل ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ امت کی تشکیل در حقیقت کتاب ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے. بنی اسرائیل اس لفظ کے ساتھ ایک قوم موجود تھی حضرت یعقوب کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ کے زمانے تک.
جہاں تک بنی اسرائیل ایک قوم کا تعلق ہے، ایک نسل کا تعلق ہے، وہ تو یہ 300 یا 400 سال جو بیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے مابین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مابین، تو ان 300-400 سالوں کے دوران بھی بنی اسرائیل مصر میں تھے، لیکن ان کو ایک امت کی حیثیت جو حاصل ہوئی ہے وہ صرف نزول تورات کے بعد۔ در حقیقت امت کی تشکیل جو ہے اس کی بنیاد اور اساس الکتاب، اسی طریقے سے اس امت کی تشکیل میں وہی اہمیت حاصل ہے اساس کی قرآن مجید۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ عربی زبان میں یہ لفظ عوج بھی آتا ہے، عوج بھی آتا ہے، عین کے زبر کے ساتھ بھی اور عین کے زیر کے ساتھ بھی۔ عوجا تو جہاں کوئی مانوی کجی مراد ہوگی، باطنی اور مانوی کجی، اس کے لیے لفظ آئے گا عوج، اور جہاں کہیں ظاہری اور بالکل نمایاں قسم کی دیکھے جانے والی ان ظاہری آنکھوں سے اس کجی کا ذکر آئے گا تو وہ ہوگا عوج کے ساتھ۔ فی عصاہ عوج، اس کے عصا میں ایک ٹیڑھ ہے، اور فی رائے ہی عوج، اس کی رائے میں ایک کجی۔ لم یجعل لہ عوجا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں، اس کے اندر کوئی مانوی کجی نہیں۔ وہ کتاب ایک کتاب مستقیم ہے، کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے اس راستے کی طرف۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ لفظ میں لایا خاص طور پر تاکہ پھر آپ تقابل کریں کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں قرآن مجید کا جب ذکر آیا تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہاں بھی اسی صفت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ اقوم جو ہے وہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ سیدھی راہ۔ یہاں اس سب سے زیادہ سیدھی ہونے کو دو اعتبارات سے واضح کیا، ایک منفی اسلوب سے لم یجعل لہ عوجا، اس میں ہرگز کوئی کجی نہیں رکھی، اور مزید مثبت اسلوب سے پھر اس کو اور موقع کیا گیا قیما، یہ بنا اب اسی لفظ سے فعیل کے وزن پر قیم بنے گا صفت مشبہ، جس میں استقامت ہو، سیدھائی ہو، جو بالکل سیدھی ہو، قیمن جو بالکل سیدھی ہے، مستقیم ہے۔ اس لفظ پر بہت سی بحثیں کی ہیں ائمہ لغت نے۔ حضرت ابن عباس نے اس سے مراد لی ہے معتدلا قاصدا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے یہ ہے کہ قیمن کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اس راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو معتدل بھی ہے اور درمیانی ہے، ہر اعتبار سے اس میں توازن اور اعتدال ہے۔ امام فرا کا کہنا ہے کہ اس کے معنی ہے مہیمنا علی سائر الکتب السماویہ قیمن، یہ گویا کہ نگران اور محافظ ہے جو جملہ کتب سماویہ، اس میں وہ شریعت دی گئی ہے جو نوع انسانی کی جتنے بھی مسالے ہیں، ان کی فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان سب کا بڑے توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ان کے لیے راستہ فراہم کرنا اور ان کی مصلحتوں کا لحاظ کرنا۔ اور امام راغب اصفہانی کہتے ہیں ثابتا مقویا لامور معاشہم و معادہم، حقیقت ایک ہی ہے جس کو مختلف ائمہ لغت نے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کہیں کوئی کجی نہیں، ہر اعتبار سے سیدھی راہ، جو اس سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے جو نوع انسانی کے جملہ اقتضاءات تربیہ کی پورا اہتمام کرتی ہے، ان کا پورا لحاظ کرتی ہے۔ جتنے طبعی اور فطری تقاضے ہیں ان میں سے کسی پر کوئی غیر فطری روک عائد نہیں کرتی، اور ان کے لیے ایک انتہائی معتدل اور متوازن راستہ زندگی کا تجویز کرتی ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اس کتاب کے ساتھ اب دو لفظ یہاں آ رہے ہیں، ایک انذار اور ایک تبشیر۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ ایک تو ذرا تقابل کر لیجئے پھر سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام سے، وہاں بھی قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہا گیا،
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اس کو مزید واضح کیا گیا دو اعتبارات سے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہاں نوٹ کیجئے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، صرف ایک لفظ کا فرق، جو کہ تو آیت جو ہے وہ دہرائی جا رہی، یہ ہے وہ نسبت زوجیت جس کا میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، بار بار قدم قدم پر آپ کو یہ مشابہتیں ملیں کہ تبشیر کرتی ہے، یہ بشارت دیتی ہے، خوشخبری سناتی ہے، شاباش دیتے ہوئے آئی ہے یہ کتاب ان لوگوں کو کہ جو نیک عمل کریں، جو صاحب ایمان ہو، جو حقائق کائنات کا ادراک رکھتے ہو، جنہیں معلوم ہو کہ زندگی کا مبدا و معاد کیا ہے، جنہوں نے پہچان لیا ہو اپنے رب کو بھی اور پہچان لیا ہو اپنی اصل منزل کو بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں یہ معرفت تو طرفہ حاصل ہو گئی ہو کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، اور اس کا نتیجہ ان کے عمل میں ظاہر ہو رہا ہو، وہ فکر کہ جو نتیجے میں ظاہر نہ ہو، ایک باز فکر، وہ اصل فکر وہ ہے کہ جس کے اثرات جو ہے وہ انسان کے عمل میں حمیدہ ہو جائے، اصل عقیدہ وہ ہے کہ جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہو، وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس انتہائی عمدہ اور حسین احسن اجر۔ دوسری شان اس کی ہے يُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، انذار کا لفظ، ان دو الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ کار نبوت اور فریضہ رسالت کی تعبیر کے لیے قرآن مجید کی یہ دو مستقل اصطلاحیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ کے رسول مبشر اور منذر بن کر آئے، بشارت دینے والے اہل حق کو اور متنبع کر دینے والے، خبردار کر دینے والے ان کو کہ جو کجروی اختیار کریں اپنے فکر میں بھی اور اپنے عمل میں۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئی ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن مجید کی شان میں فرمایا یہ کتاب فضل بن کر نازل ہوئی ہے، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر بنا۔ یہی مضمون پھر سورہ کہف میں بھی آئے گا 8 رسول، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر۔ تو یہ دو بڑی اہم اصطلاحیں ہیں، اور اس میں در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کسی کو بالجبر ہدایت پر نہیں لا سکتا، یہ ہدایت یا ضلالت کے فیصلے انسان کے اپنے باطن میں ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی توفیق ہے جس پر اس کا دار و مدار ہے، یا انسان کی اپنی نیت ہے، وہ جس چیز کا طالب ہے وہی اس کو مل جائے۔ اگر اس کے فکر میں کجی ہے، اس کی نیت میں کجی ہے، اس کے ارادوں میں زیغ پیدا ہو چکا ہے، تو یقیناً اسے قرآن سے بھی زیغ ہی ملے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید ہی کے ذریعے سے بہتوں کو ضلالت ملتی ہے اور بہتوں کو ہدایت ملتی ہے، اس لیے کہ فیصلہ کن شے جو ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی طلب ہے۔ جو زیغ کے طالب ہوں گے، جو کجی کے جویا ہوں گے، انہیں قرآن سے بھی زیغ ملے گا اور کجی ملے گی۔ ہاں جو طالب حق ہو اور جو طالب ہدایت ہو، ان کے لیے قرآن مجید ہدایت کی راہوں کو روشن کرتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ قرآن ہو یا کوئی نبی ہو یا رسول ہو، ان کا فنکشن یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت پر لے آئے، بلکہ جن کے اندر یہ ہدایت کی طلب ہے وہ ان کو شاباش دیتے ہوئے آتے ہیں، ان کے لیے وہ مبشر بن کر آتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، ان کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر حسنہ، یہاں اجر حسنہ آیا اور سورہ بنی اسرائیل میں اجرا کبیرا، تو یہ ہے بشارت، اور وہ متنبع کر دیتے ہیں، خبردار کر دیتے ہیں۔ باقی کسی کا اس غلط روی سے باز آنا کہ اس کے اپنی مرضی پر، اپنے فیصلے پر اس کا دار و مدار ہے، یا پھر اللہ کی توفیق پر اس کا انحصار ہے، کوئی اور فرد یا کوئی اور کتاب کسی کو فیصلہ کن طریقے پر ہدایت یا ضلالت کی طرف لے جانے والی نہیں۔ یہ ہے وہ اصطلاح۔ اب آپ ذرا غور کیجئے
کہ نبی کا بنیادی فنکشن ہے تبشیر اور انذار. یہ قرآن مجید ہے مبشر بھی اور نذیر بھی. تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن اب ابد الآباد تک کے لیے نبوت کا قائم مقام. اس کتاب کا محفوظ کیا جانا در حقیقت یہ اس نبوت کو دوام عطا کر دینا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس لیے کہ کار رسالت تو یہی ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر ہی تو بنا کر بھیجا ہے. ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ تو نہیں ہے، آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں ان کی ہدایت کے. آپ کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ لازماً انہیں ہدایت پر لے آئے. آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کیے دے رہے ہیں اس صدمے میں اور اس غم میں، کیوں بھلائے دے رہے ہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں. تو ان الفاظ کو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہی دونوں الفاظ ان دونوں صورتوں میں آئے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. یہ تو تبشیر ہو گئی. اور انذار وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. تو یہ دونوں فنکشن سورہ بنی اسرائیل میں بھی قرآن کے بیان ہوئے، اور یہی وہ دونوں فنکشن ہیں جو اب یہاں آ رہے ہیں. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. یہ منذر بھی ہے، نذیر بھی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. ان کے لیے اجر ہے بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ، جس میں وہ ہمیشہ رہے. میں نے اس تبشیر والے حصے کا ترجمہ پوری طرح کر دیا، لیکن یہ جو ابتدا میں انذار کے لیے جو کلمات آئے ہیں ان کو جو کا تو رکھا ہے اب تک اپنے 2-3 مرتبہ جو میں نے ترجمہ دہرایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اشکال ہے. یہ انذار کس چیز کا ہے؟ یہ کس چیز کی خبر دی گئی ہے؟ یہ کس چیز پر متنبع کیا گیا ہے؟ عام طور پر مفسرین نے رائے ظاہر کی ہے کہ انذار کا موضوع ہوتا ہے عذاب الہی. انبیاء اور رسل انسانوں کو متنبع کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ اگر غلط راستے پر چلتے رہو گے دنیا میں بھی عذاب الہی کا امکان ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب میں پھونک دیے جاؤ گے. یہ انذار ہے، عمومی انذار جو تمام انبیاء کرتے آئے. اور شاید آپ کا ذہن منتقل ہوا ہو کہ حضور کی دعوت کے لیے بھی پہلا یہی لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پہلا فریضہ کیا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو جائیے، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کمر بستہ ہو جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو. اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ قم فانذر، لوگوں کو خبردار کرو. یہ جو نیند کے متوالے، یہ جو سوئے ہوئے، یہ جو دنیا میں گم ہو کر رہ گئے، یہ جو اپنی عیش پرستیوں میں اور خر مستیوں میں بھول گئے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے، یہ جو اپنے مبدا و معاد سے غافل ہو گئے، انہیں خبردار کر دیجیے. ایک ہولناک اور دردناک انجام ہے کہ جو ان کے سامنے. یہ انذار ہے جس سے نبی کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ عمومی انذار ہے. چنانچہ ابتدا ہی کی آیات میں وہ لفظ بھی آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ڈرائیے اپنے قریبی رشتے داروں کو. اور اسی لیے حضور نے وہ دعوت کا اہتمام کیا اور بنی ہاشم کو بلایا، اور حضرت علی نے وہ کھانے کا اہتمام کیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ سیرت کے واقعات مشہور ہیں. تو لفظ انذار کو پہچان لیجیے کہ نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز جو ہے یہی لفظ انذار ہے. یعنی کوئی اور فلسفہ، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر ہم ایک دنیاوی تحریک برپا کرتے ہیں کہ ہم ایک عادلانہ نظام قائم کرنے چلیں تو یہ ابتدا ہی میں کار نبوت سے مختلف ہو گیا. کار نبوت کا آغاز یہ نہیں ہے. کار نبوت کا آغاز یہ ہے کہ ڈرو، ہوش میں آؤ، جاگو، تمہارا اصل گھر وہ ہے، تمہاری اصل منزل وہ ہے. اگر سوتے رہو گے، اگر متوالے رہو گے اسی نیند کے، اور اگر اسی خلقت خرمستیوں میں اگر مبتلا رہو گے تو ایک دردناک عذاب ہے جو تمہارا منزل ہے. یہ ہے کار نبوت کا نقطۂ آغاز. دعوت نبوی جو ہے اس کا نقطۂ آغاز یہ. اور یہ کہ کوئی سیاسی مثلا کسی قوم کی اگر وہ محکوم ہے تو اس کو اس کی آزادی کے لیے یہ کام برا نہیں ہے.
حریت کے لیے، آزادی کے لیے کام کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ ہر کام جو ہے اس کے اپنے مبادی ہوتے ہیں، اس کے اپنے مقدمات ہوتے ہیں۔ کوئی قومی تحریک اپنی جگہ ہے، کوئی معاشی تحریک اپنی جگہ ہے، کوئی عدل و انصاف اور حقوق جمہوری کے لیے تحریک برپا کرنا وہ اپنی جگہ ہے۔ یہاں تک کہ گلیوں کی صفائی کرنا یہ بھی ایک نیک کام ہے۔ اگر آپ افسان صحت کے لیے کوئی انجمن بنا لیں تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، نفی نہیں، لیکن کار نبوت کا نقطۂ آغاز جو ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اس انذار سے اس کا آغاز ہوگا۔ وہی لفظ آیا قیما لینذر باسا شدیدا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ انذار کا جو عمومی مضمون ہے وہ تو ہے عذاب خدابندی سے ڈرانا، لیکن یہاں ایک رائے ظاہر کی ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں یہاں بیان کر دوں کہ بعض جو میں اس درس کے دوران آراء ظاہر کروں گا اور جن میں آپ محسوس کریں گے کہ یہ بات کسی مفسر نے نہیں کہی، اس میں ایک تفرد ہے، ایک انفرادیت کا رنگ پایا جاتا ہے اور شاید یہ تفسیر بالرائے کر رہا ہے، تو میں اس کی ضرورت نہیں رکھتا اپنے اندر۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ باتیں جو ہے اکثر و بیشتر ماخوذ ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے طویل مقالے سے کہ جو انہوں نے سورہ کہف کے مضامین کے بارے میں لکھا، جو الفرقان لکھنؤ سے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کا جو پرچہ نکلتا ہے ماہنامہ، اس میں پہلے بالافصاح شائع ہوا تھا، کئی سال میں جا کر مکمل ہوا، اور پھر مولانا مناظر احسن گیلانی کے انتقال پر جو ایک خاص نمبر شائع کیا گیا تھا اس میں یکجا شائع کیا۔ انہوں نے ایک رائے ظاہر کی ہے اور بڑی وطنی رائے ہے کہ لینذر باسا شدیدا من لدنہ۔ یہ باس کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں باس کا لفظ آتا ہے، باسا جمع میں بھی آتا ہے اور باس آتا ہے واحد میں۔ یہ آتا ہے ایسی کیفیات کے لیے کہ جو بڑی ناگوار ہو، مکروہ ہو، طبیعت پر گراں گزر رہی ہو، جو چیز بھی آپ کو ناپسندیدہ ہو، گراں گزر رہی ہو، آپ کے قدر و خاطر پر وہ بھاری محسوس ہو رہی ہو، وہ باس سے تعبیر کیا جائے۔ اس اعتبار سے تو عذاب خدابندی بھی اس کے ذیل میں آ جائے گا، لیکن قرآن مجید نے الفاظ کو جب اختیار کیا ہے اور انہیں اپنی اصطلاحات کی شکل دی ہے تو پھر ان میں خاص معنی بھی پیدا کیے ہیں جو آیات قرآنی کے استقصاء ہی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ اس لفظ کا استعمال دیکھیں گے تو جہاں کہیں بھی یہ جمع کے سیغے سے آیا ہے وہاں مراد ہے فقر و فاقہ، اور جہاں کہیں یہ واحد کی صورت میں آیا ہے اس کے معنی ہے جنگ۔ ہمارے منتخب نصاب کا جو دوسرا درس ہے اس کے اختتام پر یہ دونوں الفاظ ایک جگہ آ گئے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور اس کا ترجمہ سب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ صبر کرنے والے فقر و فاقہ پر اور تکلیف پر اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کی جنگ آپس میں بڑی شدید ہے۔ وَيُذِيقَ بَأْسَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی جنگ کا مزہ چکھائے بعض کو، یعنی تمہیں باہم دست و گریبان کر دے، ایک دوسرے کی قوتیں جو ہے تم ایک دوسرے پر آزمانے لگے۔ یہ جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا یہ وہ ہے، وہ اللہ کے عذاب کی وہ صورت کہ ایک کی قوت جو ہے وہ دوسرے پر آزمائی جا رہی ہو، بھائی ہی ایک دوسرے کے دست و گریبان پکڑے ہوئے ہو۔ تو یہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے یہ جنگ کے لیے آیا۔ یہاں وہ مراد لیتے ہیں لینذر باسا شدیدا، ایک ہولناک جنگ کی خبر دی جاتی، ایک بہت ہولناک جنگ، ایک اور ایسی جنگ جس کے لیے لفظ آیا من لدنہ۔ یہ لدن کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ آتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو عام مادی قواعد اور قوانین کی زد میں نہ ہو، بلکہ اس کا مبدا جو ہے وہ کوئی خاص ہو جو سمجھ میں نہ آئے، خاص اللہ کے پاس سے اس کے کچھ اسباب فراہم کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہی لفظ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن بزرگ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا ان کے بارے میں فرمایا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے خاص اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ ایک علم اکتسابی ہے، آپ نے عربی پڑھی، صرف نحو پڑھی، آپ نے اصول تفسیر پڑھے، اصول حدیث پڑھے، حدیث کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، یہ اکتسابی علم۔
آپ دوسرے علوم اور فنون سیکھ رہے ہیں، آپ نے کسی کے سامنے دانو تلمس طے کیا ہے، کسی تعلیم گاہ میں جا کر علم حاصل کیا ہے، یہ تمام اقتصادی علوم ہیں۔ اور ایک علم وہ ہے جو اللہ کسی کے دل میں القاء فرما دے، جس کے لیے کوئی ظاہری سبب موجود نہ ہو، تو یہ ہے وہ علم لدنی کہ جو خاص اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہو۔ انہوں نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ ایک جنگ ہوگی اور شدید اور ہولناک جنگ ہوگی جو اس پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور اس کے بارے میں کچھ تحقیق نہ کیا جا سکے گا کہ اس کا سبب کیا ہے، اس میں فریقین کون ہے، اس میں اصل بنائے نزاع کیا ہے۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح بھڑک تو گئی، لیکن یہ کہ اس کے اسباب کیا ہے، مور آف کنٹینشن کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی پچھلے دنوں جب ہم مسجد خضرا لاہور میں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے، اس وقت ایک نقشہ چھوٹا سا ہمارے سامنے موجود تھا۔ لبنان میں جو جنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے صحافی انگوٹھ بدنداز تھے کہ یہ ہو کیا ہے، یہ کون سی قوتیں ٹکرا رہی ہیں۔ کبھی ان کو لیفٹسٹ رائٹسٹ کہا جاتا ہے، کبھی مسلم اور عیسائی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں لیفٹسٹ سے لڑا ہوا ہے۔ عرب ممالک کے اندر سب سے بڑا لیفٹسٹ جو ہے شام، اور ادھر وہ لیفٹسٹ مسلمان فلسطینی، اور وہی شام ہے کہ جو ان کے گلے کاٹ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کی جنگ کس سے ہے، مسئلہ کیا ہے، بنائے نزاع کیا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی جھلک جو آپ نے ابھی لبنان کی خانہ جنگی میں دیکھی، اس کو قیاس کیجئے بہت بڑے پیمانے پر۔ یہ رائے ہے مولانا مناظر احسن گیلانی کی، اور اس سے مجھے 100% اتفاق ہے، اس لیے کہ لفظ باس کا استعمال قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا جنگ کے معنی میں آیا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا۔ اور میں اس پر ایک اضافہ کر رہا ہوں، مولانا اس کی یہ اشارہ انہوں نے نہیں کیا، مولانا گیلانی نے رحمت اللہ علیہ، کہ اس سورہ مبارکہ کے اول و آخر میں جو مناسبت ہے اس کے اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے۔ اس کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے، حضرت ذوالقرنین کا جہاں ذکر آیا ہے اس کے آخر میں فرمایا گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ یہ یاجوج ماجوج جن کا ذکر ہم آخر میں چل کر پڑھیں گے، تفصیل سے ان سے مراد کیا ہے کہ وہ جو قرب قیامت کے حالات میں سے ایک نقشہ یہ بھی ہے کہ گویا کہ اس وقت تو بندھن بندھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ہے کہ جو روکے ہوئے ہیں ان اقوام کو جن کو یاجوج ماجوج سے تعبیر کیا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کے بند کھول دیے گئے اور پھر یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، الفاظ پر ذرا غور کیجیے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں ٹکرائیں اور ایک دوسرے کے جس طریقے سے کہ اگر مخالف سمت میں دو ریلے پانی کے آ رہے ہیں تو جس طرح اس کی موجیں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اس طریقے سے اقوام عالم جو ہے خصوصاً یاجوج و ماجوج جن کو تعبیر کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں اصل علمی بحث بعد میں آئے گی کہ یاجوج ماجوج سے مراد کیا ہے، لیکن نقشہ یہی کھینچا گیا کہ ایک عظیم خانہ جنگی نوع انسانی کی ہوگی کہ جس میں گھس جائیں گی اقوام اور اسی کے اندر لپٹی ہوئی قیامت برآمد ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اسی کے ساتھ لپٹا ہوا وہ عظیم حادثہ رونما ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا، اور وہ سور دفعہ اولا جس کا میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی بیان کیا، اس کے بعد وہ ہولناک جو ہلچل اس کائنات میں مچنے والی ہے وہ آئے گی اور قیامت کا ظہور ہوگا۔ تو یہ ہے در حقیقت اس کے اول و آخر میں جو مناسبت ہے کہ ایک عظیم خانہ جنگی اور ایک عظیم بدامنی ہے جس کی پیشین گوئی قرآن کر رہا ہے، قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اس کے پس منظر میں یہ خوشخبری بھی دے دی کہ وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے ان کو وہ چیز قدم پہنچانے والی تھی، ہلاکت ہو جائے وہ بھی مارے جائے بات دوسری، لیکن یہ کہ ان کی وہ ہلاکت ابدی نہیں، ان کے لیے وہ ضیاء، ان کے لیے وہ خسارہ ابدی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے، اس عالم سے ایک بہتر عالم، اس زندگی سے ایک بہتر زندگی، یہاں کے عیش و آرام سے لطفوں کا درجہ بہتر عیش و آرام، ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو انذار اور تبشیر یہ دونوں بیسک فنکشنز ہیں نبوت اور رسالت کے،
قرآن ان دونوں فنکشنز کو ادا کرتا ہے، سورہ کہف کی منہ سے بھی اور سورہ بنی اسرائیل کے منہ سے بھی. اور میں نے عرض کیا اس میں اشارہ ہو گیا کہ اب ابد الآباد تک کے لیے نبوت اور رسالت کا قائم مقام یہ قرآن مجید. ہادی یہ ہے، مبشر یہ ہے، نذیر یہ ہے. یہاں جس انذار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے عام مفسرین کے نزدیک وہ عمومی انذار ہے، قیامت کا، عذاب الہی کا، دنیا میں کوئی عذاب ہو اور آخرت میں جو عذاب مقدر ہے اہل زیغ کے لیے، کجرموں کے لیے. لیکن ایک رائے جس سے مجھے اتفاق ہے، جو دلائل پر مبنی ہے لغت کی، کہ بعض کے لفظی معنی جو ہے قرآن مجید میں اگر استقصاء کیا جائے اس تمام آیات کا جن میں لفظ باس آیا ہے تو یہ جنگ کے معنی میں آیا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، ایک ایسی جنگ اور ناک جنگ جو پورے عرضی کو اپنی لپیٹ میں لے اور جس کے اسباب جو ہے وہ ٹریس نہ کیے جا سکے سوائے اس کے کہ مشیت ایسی اور اللہ تعالیٰ کا اذن اور امر جو ہے وہی در حقیقت اس کا سبب بنے. تو فرمایا مِن لَدُنْ ہو، جو خاص اس کی طرف سے ہوگی. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. اب آگے چلیے، انذار کا ایک اور رخ سامنے آ رہا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے اور ڈرا دے اور متنبہ کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. یہاں اس پہلے تو ذرا اگلی آیات کا بھی ترجمہ کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس تصور پر یا اس گستاخی پر غیر اور غضب کس طرح پڑتا. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اپنے اس عقیدے یا اپنے اس قول کے لیے بہی کی ضمیر یہاں لفظاً موجود نہیں ہے، اس کا مرجع، لیکن یہ ان کا قول جو ہے اسی کی طرف یہ جو بہی کی ضمیر جو ہے راجع ہو رہی ہے. ما لہم بہ من علم، اپنے اس عقیدے یا قول کے لیے ان کے پاس کوئی علمی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی آسمانی سند نہیں، کسی اتاری ہوئی کتاب میں اللہ نے یہ نہیں بتایا، کوئی عقلی سند نہیں کہ جو فطرت میں یا عقل انسانی میں جسے آپ کامن سینس کہتے ہیں اس میں اس کے لیے کوئی بنیاد یا اساس موجود ہو. ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، نہ کوئی عقلی اساس اور بنیاد تھی اس عقیدے اور قول کی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہاں ہے وہ غیظ و غضب، بہت بڑی ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ بڑا گستاخی کا کلمہ ہے جو انہوں نے اللہ کی شان میں ادا کیا. یہ عقیدہ انتہائی جسارت والا اور انتہائی ڈٹائی والا عقیدہ ہے اور اللہ کے لیے انتہائی گستاخی کا ارتکاب ہے جو اس طریقے سے کیا گیا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر سچا پر جھوٹ، سراپا جھوٹ. اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اس کی ذرا ایک مثال اور آگے دیکھ لیجئے، چند صفحے پلٹ کر سورہ مریم کے اختتام پر دیکھ لیجئے کہ اس عقیدے پر اللہ کا غضب کس طرح پڑتا. یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا لیکن اس کا اصل رنگ جو ہے وہ سورہ مریم کے آخر میں آ رہا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، آخری رکوع ہے سورہ مریم کا، آیت نمبر 88. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور ان بدبختوں نے یہ کہا اور یہ گستاخی کی کہ رحمان نے بیٹا بنایا. لقد جئتم عدا شیئا عدا، تم ایک بڑی ہی نامناسب بات لائے. کتنی نامناسب اور کتنی گستاخانہ. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. یہ لفظ عبد کی وہ نسبت اور وہ اہمیت ذرا یہاں سے نوٹ کریں کہ کیوں اس نسبت عبدیت کو خاص طور پر ان صورتوں میں نمایاں کیا جا رہا ہے. فرمایا تم بہت ہی بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو. وہ اتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ آسمان قریب ہے پھٹ پڑنے کو اور زمین قریب ہے شق ہونے کو اور پہاڑ گرنے کو قریب ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اس عقیدے کی وہ کیا شناخت ہے، اس میں وہ کون سا زہر اور وش کھلا ہوا ہے جس پر قرآن مجید میں اس درجے زید و غضب کا اظہار ہوا. اچھی طرح سمجھ لیجئے
کہ شرک کے جملہ اقسام میں سے بدترین اور غریہ ترین شرک یہ، باقی شرک دنیا میں جو کیے گئے ہیں شرک ہونے کے اعتبار سے تو سب کے سب ناقابل اب جرم ہے، لیکن یہ کہ اپنے اپنے مقام پر ان میں بھی ایک نسبت ہے کہ کون سا شرک زیادہ گھناؤنا ہے، تو سب سے زیادہ گھناؤنا شرک یہ۔ اس لیے نوٹ کیجئے کہ کوئی بھی اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا۔ بیٹے کے لیے لفظ ولد اور ابن میں تو فرق کر لیجئے پہلے۔ ابن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ذو معنی ہے، بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی اور نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی، کسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ذو یا اولو کے معنی میں بھی لفظ ابن آ جاتا ہے، جس کی مثال بڑی سادہ۔ ابن السبیل کون ہے؟ راستے کا بیٹا نہیں، راہ چلنے والا، جسے راستے سے ایک نسبت ہے، ایک تعلق پیدا ہو گیا، وہ ابن السبیل۔ اسی طریقے سے اب کا لفظ جو ہے باپ کے معنی میں بھی ہے، اور کوئی نسبت اور کسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی بھی بڑی سادہ سی مثال بوتراب۔ بوتراب کون ہے؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ وہ بلی کے باپ نہیں، بلی والے جنہوں نے بلی پالی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کو یہ نام دے دیا۔ حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کپڑے آپ کے کچھ خاک آلود ہو گئے، تو کہا تم یا ابا تراب، کھڑے ہو اے مٹی کے باپ یا مٹی والے۔ تو اب کا لفظ اور ابن کا لفظ، یہ دونوں الفاظ جو ہے یہ ذو معنیین ہے، باپ اور بیٹے کی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن کسی اور تعلق اور کسی اور نسبت کے لیے بھی اس کا استعمال معلوم اور معروف۔ یہی ہے در حقیقت وہ بات کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو قول آتا ہے انجیل میں بار بار، اللہ کو اپنا باپ جو کہا تو اس معنی میں نہیں جس معنی میں کہ باپ اور بیٹے کی نسبت ہم سمجھتے ہیں، بلکہ جیسے باپ پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، اسی طرح ہمارا وہ آسمانی باپ ہے جو پروردگار حقیقی، جو ہمارا اصل پالن ہار ہے۔ باپ بھی پالتا پوستا ہے، لیکن حقیقتاً پالنے پوسنے والا باپ وہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح صرف اپنا باپ نہیں کہتے، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، ہم سب کا آسمانی باپ۔ جب یہ لفظ اس معنی میں آئے گا تو اس میں اب کوئی شرک کا پہلو نہیں رہا، اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ تو ان لوگوں کی دریدہ ذہنی ہے کہ جنہوں نے انجیل کی ان الفاظ کے اب تک ہونے کے باوجود کہ میرا اور تمہارا آسمانی باپ، انہیں صرف اللہ کو صرف حضرت مسیح کا باپ بنا دیا اور حضرت مسیح ہی کو صرف خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہ تو ان کی اصل میں ضلالت اور گمراہی ہے کہ جو انہوں نے بعد میں پیدا کی، ورنہ حضرت مسیح کے اپنے الفاظ اب بھی جو ان اناجیل میں ہیں ان میں بار بار آئے گا میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ اسی طرح حضرت عزیر کو بھی جو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، وہاں لفظ ولد نہیں ہے، ابن ہے۔ اور یہود اپنے آپ کو بھی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ ہم اس کے صلبی بیٹے ہیں، یا ہمارے اور اللہ کے مابین وہ نسبت ہے جو باقی کی اس عالم مادی میں باپ اور بیٹے کی ہوتی نہیں، بلکہ ہم ایسے چہتے ہیں اللہ کو اور اتنے محبوب ہے جتنا کہ کسی کو اس کا بیٹا ہوتا۔ اس معنی میں اگر ابن کہا جائے تو اس میں بھی وہ شرک نہیں ہوگا، اگرچہ اس لفظ کو انہوں نے اس مشرکانہ مفہوم میں بھی استعمال کیا، لیکن میں جو استعمال اس وقت واضح کرنا چاہتا ہوں وہ لفظ ابن اور لفظ ولد کا فرق ہے۔ ولد کا لفظ بنا ہے ولادت سے، یہ ولد کا رشتہ جو ہے والد و ولد و والد وما ولد، یہ ایک خاص رشتہ ہے۔ یہاں کوئی تعبیر اس کی، کوئی استعارہ اس کے اندر یا کوئی اور رمز جو ہے وہ نہیں، یہ خالص ایک وہ نسبت جو ہے باپ اور بیٹے کی، اسی کے لیے بات۔ اسی لیے سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سلسلہ ولادت سے وہ پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، اچھا، نہ کسی نے اسے جلا اور نہ اس نے کسی کو جلا۔ لم یلد ولم یولد، یہ سلسلہ ولادت جو ہے یہ اس کے شایان شان ہے۔ اس لیے شایان شان نے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ولادت کا سارا سلسلہ جو ہے وہ در حقیقت کسی کے اپنے عدم کمال کی علامت ہے۔ یہ ولادت جو ہے یہ بقائے نفس کی ایک شکل ہے،
ہم فانی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اور 2 4 10 20 سال کے بعد ہم تو نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے وجود کا ایک تسلسل باقی رہے گا ہماری اولاد میں. اسی لیے بیٹا زیادہ پیارا ہے کہ میرا نام اس سے چلے گا، میری نسل اس سے چلے گی. لیکن جو ہستی دائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اسے خود قائم رہنا ہے، جسے کسی درجے کا کوئی نقص اور کوئی عیب اور کوئی عدم کمال لاحق ہی نہیں، اس کے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھے سورہ مریم کے، اس کی تو شایان شان ہی یہ نہیں. اس لیے کہ یہ ولادت کا سارا سلسلہ کسی ذات کے عدم کمال پر دلالت کرتا ہے، یہ اس کے فنا پر دلالت کرنے والا ہے. وہ خود فانی ہے، فنا ہو جائے گا تو اس کی ذات کا ایک تسلسل جو ہے اس کی اولاد میں باقی رہتا ہے. اور اس تصور کو بھی اگر کوئی خدا کے لیے کہیں لے آئے تو یہ در حقیقت خدا کی شان میں بہت بڑی گستاخی. دوسری بات یہ کہ کوئی والد اپنے ولد کا خالق نہیں ہوتا، والد اپنے ولد کے لیے گزرگاہ سے زیادہ نہیں ہے. وہ ایک نطفے کی شکل میں آپ کی ذات میں سے ہو کر آگے منتقل ہو گیا اور اس نے ایک مکمل انڈیویجول کی شکل اختیار کر لی. آپ اس کے خالق نہیں ہیں، آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک گزرگاہ ہیں. آپ اس کے وجود میں آنے کا ایک ذریعہ تو بنے، لیکن یہ ہے کہ مولود جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ وہ جنس کے اعتبار سے خالق ہی کے ہم وزن. یہ ہے وہ زہر شرک کی یہ جو صورت ہے جو اس عقیدے کے اندر پنہا ہے کہ خدا کا ہم جنس، ہم کفر. اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو، عیسائیوں نے اس میں یہ حد کی ہے، آخری حد تک پہنچے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا خود بھی بیٹا کرا، یعنی کوئی استعارہ نہیں رہا یہاں. وہ جو امکان تھا کہ استعارتاً کہہ دیا ہو، لاڈ پیار کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا ہو، قرب اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بیٹا کہہ دیا ہو، نہیں، انہوں نے اس کو اپنے مستند عقائد میں ثبت کیا کہ حضرت مسیح اللہ کے صلبی بیٹے. یہ ہے وہ گستاخی کہ جس سے بڑی گستاخی اللہ کی شان میں اور ممکن نہیں. اور یہ ہے وہ عریاں ترین شرک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ کفر کا تصور اسی سے قائم ہوتا ہے. جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کا ہم کفر ہے، برابر ہے پلے کا، برابر اس کا پلہ ہے، کسی اعتبار سے بھی وہ گرتا نہیں. ذرا سا صرف ایک عمر ہی کا فرق ہے، اس سے زیادہ کوئی. باقی یہ کہ اس کی ذات وہی، اس کی جنس وہی، اس کی نوع وہی، اس کا سٹیٹس وہی، اس کا مقام اور مرتبہ وہی. تو یہ ہم پلہ اور بالکل ہم کفر بنا دینے والی اور ہم جنس بنا دینے والی شکل ہے شرک کی کہ جو انہوں نے کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں خاص طور پر ہوئے سخن عیسائیوں کی طرف یہاں کہیں لفظ نصارہ نہیں آیا. يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان کے عقیدے کی طرف اشارہ کر دیا گیا. وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نازل مکے میں ہوئی. مکے میں یہودی موجود نہیں تھے لیکن مدینے میں موجود تھے، اور مدینے حضور کو ابھی جانا تھا ہجرت فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بنی اسرائیل کا نام تو آ گیا، ابھی خطاب نہیں براہ راست. براہ راست خطاب جا کر مدنی صورت میں ہوا سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. اب خطاب براہ راست ہے، اس لیے کہ مدینے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے اور مدینے میں وہی موجود ہے 3 بڑے قبیلے یہود. لیکن جہاں تک نصارہ کا تعلق ہے، نہ وہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، عرب کے اطراف و جوانب میں تھے، دور دور یمن میں تھے، حبشہ میں تھے، نجران میں تھے، یہ دور دور فاصلے پر تھے. لہذا وہ وہاں کا کوئی معروف اینٹی نہیں تھے، اس اعتبار سے ان کا نام نہیں لیا گیا، انہیں خطاب بھی نہیں کیا گیا، لیکن ان کے عقیدے کو زیر بحث لا کر روح سخن جو ہے ان کی جانب موڑ دیا گیا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ خبردار کر دے اس ہلاکت آفرینی کی کہ جو اس عقیدے کے نتیجے میں ان کی منتظر ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ
کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر